إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس وقت عالم اسلام ایک عجیب قسم کی بے چینی سے دوچار ہے، اور اس بے چینی کا سبب یہ ہے کہ یورپ کے ایک ملک میں کچھ لوگوں نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ہیں، کارٹون بنائے ہیں، بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور معاملہ یہیں تک نہیں رہا بلکہ وہاں کے صدر نے، اس ملک کے صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم اس پر روک نہیں لگائیں گے، اور بھی کچھ غلط باتیں کی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اکثر نوجوان طیش میں آ کر کے غلط حرکتیں کر جاتے ہیں، ان کی ایمانی غیرت جوش میں آتی ہے کہ نبی کے ساتھ گستاخی کی گئی ہے تو ہم کیوں خاموش رہیں؟ وہ گالی کا جواب گالی سے، بلکہ بسا اوقات اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارا دین اس کی تائید نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا میں پہلی بار نہیں ہو رہا، برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، بلکہ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو عہد نبوت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی عہد نبوت ہی سے ہوئی ہے، اور اس سے بھی پہلے آپ جائیے، اکثر انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ قرآن پڑھیے آپ، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے نبی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی استہزاء کیا گیا ہے، آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، آپ پہلے شخص نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کم سے کم قرآن میں 3 جگہ،
اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی جب آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو مکے والے کبھی کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ نجومی ہیں، کبھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ انما انت مفترن، آپ قرآن گڑھ کر کے اپنے پاس سے پیش کرتے ہیں، جھوٹا کہتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آپ کے پہلے بھی جو انبیاء آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن کیا ہوا؟ ایک جگہ فرمایا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ جب ان انبیاء کا مذاق اڑایا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کافروں کو پہلے تو ڈھیل دی، کافروں کو ڈھیل دی، موقع دیا، ثم اخذتهم، پھر ان کو دھر دبوچا، ان کو اپنی گرفت میں لیا، فكيف كان عقاب، تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، دو جگہ کہا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، تو مذاق اڑانے والوں کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا ملی، عذاب نے ان کو آ کر کے گھیر لیا، بچ کر کے نہیں جائے گا کوئی میرے بھائی۔ ہم فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے ان سب چیزوں کا۔ قرآن نے ایک جگہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل مکہ ان کا کیا رول ہوتا تھا یا ان کا کیا تعامل ہوتا تھا کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ نبی جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ نہ کوئی ان کی کوئی شناخت ہے، نہ مکے کے کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، نہ مالدار ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ میرے بھائیوں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے موجودہ دور میں بھی 100 سال 50 سال میں بھی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بارہا ایسا کیا گیا لیکن دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ اس طرح کی ذلیل قسم کی حرکتوں پر آتے ہیں جب دشمنان اسلام یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، اس کو جتنی بھی روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا عہد نبوی سے لے کر کے آج تک کہ مسلمانوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، کبھی نہیں سنا ہوگا، ہمیشہ یہی کہ مسلمان اتنے بڑے ایشیا میں بڑھے، یورپ میں بڑھے، امریکہ میں بڑھے، ہر جگہ بڑھ رہے ہیں، تو دشمنان اسلام کی نیند اڑ رہی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کے اوپر وہ اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا اسلام سے متنفر ہو جائے، لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، دیکھو یہ نبی جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس دین کے قریب نہ جانا۔ لیکن جتنی کوشش کی جاتی ہے نتیجہ اس کے الٹا نکلتا ہے، جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے نتیجہ اس کے الٹا نکلتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں جو کام کرنا ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔
مسلمانوں سن لو، تمہیں آزمایا جائے، لتبلون فی اموالکم، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مال میں بھی آزمایا جائے گا، تمہاری جان میں بھی آزمایا جائے گا، مالی آزمائش بھی ہوگی، جانی آزمائش بھی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ، تمہیں ضرور سننا پڑے گا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، یہود و نصارہ سے بھی اور مشرکین سے بھی بڑی تکلیف کی باتیں سننی پڑے گی، بڑی تکلیف کی باتیں سننی پڑے گی تم کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور آج سن رہے، بڑی تکلیف کی باتیں سننی پڑے گی، یہود و نصارہ سے بھی، اہل کتاب سے بھی، اور مشرکین سے، بت پرستوں سے بھی، سب کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی، لیکن کرنا کیا ہے تمہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کر جاؤ گے اور تقویٰ کی راہ پر گامزن رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہوگی، تمہیں اشتعال میں نہیں آنا ہے، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، تمہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، صبر کرو، تم اپنے مشن میں لگے رہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جمے رہو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی تمہاری۔ ایک جگہ فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر کے بیان کیجیے، علی الاعلان، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجیے، مشرکین اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں، مشرکین اگر مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس پر توجہ مت دیجیے، انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں مذاق اڑانے والوں سے نپٹنے کے لیے، ہم کافی، کتنی بڑی بات، ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے، خطاب تو نبی کو کیا گیا ہے کہ اے نبی انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی، ہم ان کو دیکھ لیں گے، آپ ان کی فکر مت کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے تو ہم کیوں فکر کریں؟ انا کفیناک المستہزئین، یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائی، یہ کوئی میری اپنی بات نہیں، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ مذاق اڑانے والے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، فسوف یعلمون، آگے جو کہا جا رہا ہے اس پر غور کیجیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور نبی کی کیفیت دیکھیے، جس طرح آج ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے، نماز پڑھیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کیا مطلب؟ ان کی طرف مڑ کر کے دیکھنا نہیں، آپ اپنے مشن میں لگے رہیے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل اور اسلام کی تبلیغ، عبادات، ان سب کاموں میں آپ لگے رہیے، آپ کو ان سے نپٹنا نہیں، ان سے نپٹنے کا کام ہمارا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کے کسی کی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ مکر کرتے ہیں،
سازشیں کرتے ہیں اور ہم بھی تدبیر کرتے ہیں، ہم خاموش نہیں بیٹھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا تدبیر کر رہے ہیں۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو دیکھ لیجئے کہ ان کی سازشوں کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ تاریخ پڑھیے، دیکھیے کہ کس طرح سے ایسے لوگ برباد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایسے لوگوں سے انتقام لیا۔ موجودہ دور میں آپ آئیے دیکھیے، ادھر کئی سالوں سے یہ سلسلہ جب جاری ہے تو اس میں بھی اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کئی سال پہلے، کم سے کم 10 سال 15 سال 20 سال کہہ لیجیے، ہالینڈ ایک ملک ہے، وہاں ایک فلم بنائی گئی، کسی ایک شخص نے فتنہ کے نام سے ایک فلم بنایا، فتنہ، اس کا نام ہی فتنہ، اور اس میں اسلام پر، قرآن پر، نبی پر بڑی تہمتیں لگائی، الزام تراشیاں کی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ وہاں کے مسلمان بہت بے چین ہوئے، پریشان ہوئے اس فلم کو لے کر کے، لیکن انہوں نے بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیا۔ انہوں نے اس فلم بنانے والے کے ساتھ یہ معاملہ ایسا نہیں رکھا کہ اس فلم بنانے والے کا اور مسلمانوں کا معاملہ ہو، بلکہ ایسا ماحول بنایا ہالینڈ کے اندر کہ ایک طرف وہ فلم بنانے والا تھا، ایک طرف ہالینڈ کا پورا معاشرہ تھا، مسلم غیر مسلم سب مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور منطقی انداز سے معاملے کو اٹھایا وہاں، تو پورا سماج جو ہے، ہالینڈی سماج مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا اور ہر طرف سے اس کی تھو ہوئی اس آدمی کے اوپر۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں کے غیر مسلموں نے دیکھا کہ اسلام کے اوپر، نبی کے اوپر، قرآن کے اوپر اس طرح سے یہ شخص حملے کر رہا ہے، تو آئیے دیکھیں کہ ہے کیا چیز، یہ اسلام کون سی چیز ہے، یہ نبی کیسے ہیں، یہ قرآن کیسا ہے کہ اس کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی۔ چنانچہ وہ مارکیٹ میں گئے اور قرآن کے نسخے خریدے، مطالعہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پورے 1 سال میں جتنے قرآن کے نسخے لوگوں نے خریدے تھے، اس سے پہلے 7 سال میں بھی قرآن کے اتنے نسخے نہیں فروخت ہوئے۔ 1 سال میں اتنے نسخے لوگوں نے خریدے، ای کاپی خریدی قرآن کی، مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ فتنہ نامی فلم کس لیے بنائی گئی تھی؟ تاکہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے مسلمانوں نے سوجھ بوجھ سے کام لیا، صبر سے کام لیا، حکمت سے کام لیا، طیش میں نہیں آئے، توڑ پھوڑ نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، صرف جلسے جلوس نہیں نکالے، بلکہ حکمت سے کام کیا اور قرآن کا تعارف کرایا، نبی کا تعارف کرایا، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین جاؤ، ایک دوسرے واقعے کے تعلق سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا زناکاری کا، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ معمولی چیز نہیں تھی کہ نبی کی شریک حیات پر تہمت لگائی جائے کسی چیز کی، اور وہ بھی بدکاری کی تہمت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل وہ خیر لکم، اس میں بھی تمہارے لیے خیر۔ تو اس طرح کے چیزیں بظاہر ہم کو شر نظر آتی ہیں، لیکن اس میں خیر کا پہلو نکالنا پڑتا ہے۔ تو فی الحال یہ معاملہ شر کا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں، ہم کوشش کریں تو یہ شر ہمارے لیے خیر میں تبدیل ہو سکتا ہے، ویسے ہی جیسے فتنہ نامی فلم بنانے والے نے شر کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کو خیر میں بدل دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے
11 ستمبر کا معاملہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس تاریخ میں وہاں کی ایک بڑی عمارت پر حملہ کیا گیا اور اس عمارت کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور اس جرم کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیا تھا کہ سارے دشمنان اسلام مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ہر سال اس کی برسی منائی جانے لگی، ابھی منائی جاتی ہے۔ 11 ستمبر ایک تاریخی چیز بن گئی ہے۔ ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 11 ستمبر جب آنے لگتا ہے تو کوئی پادری، کوئی دشمن اسلام اٹھتا ہے اور کوئی نبی کا استہزاء کرنے کا پلان بناتا ہے، کوئی قرآن جلانے کا پلان بناتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پادری نے مہینوں پہلے اعلان کیا کہ 11 ستمبر کو ہم قرآن کے نسخے جلائیں گے۔ امریکہ کے اندر ہی اس نے کہا کہ ہم قرآن کے نسخے جلائیں گے 11 ستمبر۔ پھر کیا تھا، مسلمان مشتعل ہونے لگے، لیکن جلد ہی سنبھل گئے اور انہوں نے امریکہ کے اندر مثبت طریقے سے اس بات کو اٹھایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے اس کی سرزنش ہوئی۔ وہ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، بلکہ اس کے برعکس بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 11 ستمبر کا جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں جو تفصیلی رپورٹیں ہیں وہ یہ بتلاتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد بھی کئی ہفتے تک امریکہ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن ہے، اس لیے کہ اس حادثے کو بھی مسلمانوں ہی سے جوڑا گیا اور ہمیں یقین ہے کہ کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا اور بہت ساری رپورٹیں بھی ایسی ہیں۔ تو جب مسلمانوں سے جوڑا گیا تو پھر وہی ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا قرآن ہے جو مسلمانوں کو اس طرح کی دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ ہفتوں تک سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن کریم، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمان جو وہاں کے معاشرے سے متاثر ہو کر کے عیاشی اور آوارگی کی زندگی گزار رہے تھے، خود وہاں کی خفیہ ایجنسیوں نے صدر امریکہ کو یہ رپورٹ دی کہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ کے مسلمانوں کے اندر سدھار ہوا ہے اور دین سے ان کی وابستگی بڑھ گئی ہے اور آوارگی اور عیاشی میں کمی آئی ہے مسلمانوں کے اندر بھی۔ یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا زیادہ سے زیادہ تعارف کرائیں، دنیا کو بتلائیں کہ ہمارے نبی کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی مشرکین نبی کو الصادق الامین کہتے تھے۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو مکہ والے آپ کو کیا کہتے تھے؟ سچا اور امانت دار آدمی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے سامنے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روم کا اور اسلام کے بارے میں اور نبی کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، بلکہ مشرکوں کے سردار تھے۔ اب روم کے بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا ان کے اسلام کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے پہلے کبھی آپ لوگوں نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا تھا؟ کبھی آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے پایا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کہ نہیں، مشرک تھے لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ کبھی ہم نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ ہرقل نے کہا کہ ما کان لیدع الکذب علی الناس ویذهب فیکذب علی اللہ تعالی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے سامنے تو سچے بنے رہے اور پھر جا کر کے اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔
تو اس زمانے کے مشرکین بھی مانتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی ایک نہیں سینکڑوں غیر مسلم بلکہ ہزاروں ایسے ملیں گے جنہوں نے اعتراف کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کی تعلیمات کا اور آپ کے لائے دین کی اچھائی کا۔ ان ساری چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ گویا کہ اس وقت بھی وہی کام کرنا ہے جو یورپ اور امریکہ کے مسلمان کرتے ہیں، کہ اس طرح کے موقع پر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تقسیم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سیرت کی کتابیں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 11 ستمبر کے موقع پر صرف کسی ایک ملک کی ایک تنظیم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس دن 1 لاکھ قرآن کے نسخے تقسیم کریں گے غیر مسلموں کے اندر۔ 1 لاکھ مترجم قرآن، انگریزی میں ترجمہ شدہ قرآن ہم تقسیم کریں گے۔ تو اس طرح کا مثبت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مثبت انداز میں خاموشی کے ساتھ اور لوگوں کو اپیل کرنے والا پیغام ہو ہمارے پاس، چاہے تحریری شکل میں ہو، تقریری شکل میں ہو، یا جس انداز سے بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی طرف سے مثبت دفاع کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے آپ کے اوپر درود و سلام دیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ خاص طور سے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے۔ تو ہم جہاں اس موقع پر غم میں ہیں، غصے میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فکر مند ہیں، تو ہمارے اوپر آپ کے تعلق سے جو حقوق ہیں ان حقوق کی بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، اور صرف جانکاری ہی نہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک حق یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ جو صرف ایک مرتبہ درود پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اللہم صلی علی محمد، پورا درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی درود کے جو صیغے ہیں کوئی بھی ایک صیغہ وہ پڑھے گا، 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔